www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد 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 صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. القول البدیع ایک درود کی کتاب ہے. فضائل درود میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو درود نقل کیے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ القول البدیع سے نقل کیا ہے. اس کتاب میں ایک حدیث ہے کہ جو آدمی روزانہ صبح میں 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لے تو قیامت کے دن اس انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اسی لیے یہ جو ہمارے معمولات کی تسبیحات ہے صبح و شام کی، اس میں تو ہم 100 مرتبہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے صبح و شام روزانہ 10 مرتبہ درود کی عادت بنا لو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قیامت کے دن حضور کی شفاعت کی برکت سے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو بڑی عجیب عجیب خوبیاں عطا فرمائی. ایسی عجیب خوبیاں جو پچھلے زمانے میں دوسری امتوں کو نصیب نہیں ہوئی. اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں اللہ تعالی نبیوں کو وعدہ کرتے تھے کہ اے نبیوں، اے پیغمبروں، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ وعدہ پچھلے زمانے میں صرف نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوتا تھا. ایسے
پچھلے زمانے میں پچھلی امتوں میں جو عام امتی لوگ ہوتے تھے وہ بھی دعائیں کرتے تھے، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتے تھے، لیکن یہ جو وعدہ ہے کہ تم دعا کرو تمہاری دعا میں قبول کروں گا، یہ پچھلے زمانے میں صرف اور صرف نبیوں سے اللہ نے وعدہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ فضیلت اور یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اس امت میں آنے والے ہر امتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے، خوبیوں میں سے، کمالات میں سے کہ اس امت کے ہر انسان کو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ قرآن میں یہ وعدہ موجود ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تم کو کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب یہ وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے رب کا لفظ لایا گیا اور بتایا گیا کہ جو اللہ تم کو دنیا اور آخرت میں تربیت کرتے ہیں، تم کو ترقی دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وہ رب تم کو وعدہ کر رہے ہیں کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آج 17 رمضان ہے، غزوہ بدر کا دن ہے۔ اس تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے میدان میں مکہ کے کافروں کے ساتھ بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی۔ اس بدر کی لڑائی کا سبق اور میسج بھی یہی ہے کہ صحابہ تو 313 تھے جن کے پاس کوئی تیاری بھی نہیں تھی، کوئی سامان بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ ان کا جانے کا مقصد تھا مکہ کے ایک بہت بڑے لیڈر ابو سفیان جو بزنس کے لیے سیریا گئے ہوئے تھے اور وہاں سے ریٹرن ہو رہے تھے، تو ان کے قافلے کے اندر جو مال تھا وہ مال وہ مکہ لے جا کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے خرچ کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے واسطے، اس لیے ان کے پاس کوئی لڑائی کی تیاری نہیں تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک ایک بڑے لشکر سے ان کا مقابلہ کروا دیا اور جنگ کی صورتحال ہو گئی، اور سامنے ابو جہل 1000 بڑے بڑے طاقت والے مکہ کے کافروں کو لے کر پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اور اس کا ناپاک مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ختم کر دے، مٹا دے، یہ اس کا ناپاک مقصد تھا۔ لیکن جب بدر کے میدان کے اندر پہنچے تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ سامنے جو چھوٹا سا پہاڑ ہے اس کے اوپر میرے لیے ایک چھپر بنا دو، لکڑی کا، گھاس کا چھپر تیار کر دو۔ اس چھپر بنانے کو عربی میں عریش کہتے ہیں، تو کہا میرے لیے عریش تیار کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش میں چھپر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ میدان میں ادھر ادھر آرام کر رہے تھے، چونکہ کل مقابلہ کرنا تھا دشمنوں کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ پوری رات
ذرہ برابر بھی حضور نے باقاعدہ آرام نہیں فرمایا، باقاعدہ سوئے نہیں، پوری رات اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر رونے میں حضور نے گزار دی، سجدے میں گر کر کے روئے ہیں پوری رات، اور عجیب و غریب انداز میں روئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ چادر مبارک جو اوڑھی ہوئی تھی وہ رونے کی وجہ سے آپ کی چادر مبارک بھی اتر گئی، آپ کے کندھوں سے، آپ کی پیٹھ اور کمر مبارک سے چادر بھی اتر گئی۔ پوری رات سجدے میں گر گڑا کر کے حضور اللہ کے سامنے روئے ہیں، اور روتے روتے ایک بات زبان مبارک سے نکلی جس کو حدیث کے شراح نے نقل کی ہے، الہی ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد علی الارض بعد۔ اے اللہ، یہ جو 313 کی جماعت کو لے کر کے یہاں آیا ہوں، کل یہ میدان میں ہلاک ہو گئے، مر گئے، شہید کر دیے گئے، تو قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضور کی مبارک زبان سے یہاں تک بات نکلی کہ یہ جو 313 کام آ گئے، شہید ہو گئے، تو قیامت تک تیری زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چھپر میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کر پیچھے سے حضور کو گود میں لیا، اس طریقے سے کولی بھر لی، اس کو اردو میں کولی بھرنا کہتے، پیچھے سے بات میں لے لیا، اور لے کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ نہ ڈرے، زیادہ نہ گھبرائے، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ اللہ ضرور وعدہ پورا کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اللہ نے پہلے سے وعدہ کر دیا تھا کہ دو میں سے ایک چیز تو تم کو مل کے ہی رہے گی، ایک تھی ابو جہل کا لشکر، دوسرا تھا ابو سفیان کا قافلہ۔ تو ابو سفیان کا قافلہ تو راستہ بدل کر صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا، اور ابو جہل کا لشکر حضور کے مقابلے میں آ گیا۔ اس پوری رات رونے اور دعا کرنے کی برکت یہ ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے، دعائیں کر رہے، رو رو کے اللہ کے سامنے اپنی محتاجی، فقیری، کمزوری بتلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے 3000 فرشتوں کا لشکر اتاروں گا، 1000 فرشتوں کا لشکر اتاروں گا، 5000 کا لشکر اتاروں گا۔ 3 وعدے کیے، 1000 کا، 3000 کا، 5000 کا، اور پھر ضرورت جو ہے حالات ایسے تھے کہ صرف 3000 کا لشکر آیا، اور فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے حضور اور صحابہ کو کامیاب فرمایا۔ تو یہ بدر کی رات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، اس نے پورے حالات کو پلٹ دیا۔ حضور کی اس دعا نے پورے حالات میں انقلاب پیدا کر دیا۔ باقی آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ 313 آدمی جن کے پاس کوئی تیاری بھی نہ ہو، اور سامنے 1000 آدمی پوری تیاری کے ساتھ ہو، یہ دعا کی طاقت تھی، رات کو رونے کی طاقت تھی، جس نے صحابہ کرام کو مضبوط کر دیا اور فتح اور کامیابی عطا فرما دی۔ اسی کو کسی کہنے والے نے کہا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ آج بھی اللہ فرشتوں کو اتار سکتے ہیں، لیکن کوئی بدر کی رات کی طرح رونے والا تو چاہیے کہ جو روئے اللہ کے سامنے اور دل ملائے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی فرشتوں کو اتار سکتے ہیں۔
تو پہلی اس امت کی خوبی جو ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اس امت کے ہر انسان کو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک دوسرا بہت بڑا انعام اس امت کی خوبی اور کمال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر لیلۃ القدر جیسی مبارک رات عطا فرمائی۔ یہ بھی اس امت کی خوبیوں اور کمالات میں سے ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کی عمر بہت لمبی لمبی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 1200 سال ہوئی، ایک روایت کے مطابق 1000 سال ہوئی، ایک روایت میں 1600 سال بھی لکھا ہے۔ اتنی لمبی عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ لیکن کسی نے پوچھا، بعض مفسرین نے یہ جملہ ان کا نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو زندگی کے آخری دنوں میں کسی نے پوچھا، چاہے 1000 برس کی عمر ہو یا 1200 کی ہو یا 1600 کی ہو، کہ حضرت اتنی لمبی زندگی کیسی لگی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ایک مکان ہو اور گھر کے 2 دروازے ہو، ایک فرنٹ سائڈ اور ایک پیچھے کی سائڈ میں، تو ایک آدمی فرنٹ سائڈ کے دروازے سے داخل ہوئے اور پیچھے کے دروازے سے نکل جائے تو کیسا لگتا ہے؟ کہ یہ 1200 سال کی زندگی مجھے ایسی معلوم ہوئی۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ تو پہلے زمانے میں عمر بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، جناتوں کی عمر آج بھی اتنی لمبی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا ما بین 60 و 70، اس امت کو اللہ نے 60 اور 70 کے بیچ میں 70 کے بیچ میں عمر عطا فرمائی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جو 60 کے اوپر جائے وہ بینیفٹ میں ہے، جو 70 کے اوپر جائے وہ ڈبل بینیفٹ میں ہے۔ یہ چونکہ حضور کو اللہ نے فرما دیا تھا کہ 60 اور 70 کے بیچ میں آپ کی امت کی عمر رہے گی۔ اب اتنی چھوٹی عمر اور پیچھے زمانے میں 600 700 800 1000 برس کی عمر، تو اگر کمپیئر کیا جائے تو پچھلی امت کی نیکی زیادہ ہو جائے گی، ثواب زیادہ ہو جائے گا، اور یہ امت نیکی کرنے میں کمزور ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں حضور کی برکت سے اس امت کو شب قدر لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا کہ کوئی آدمی اس رات میں عبادت کر لے تو 1000 مہینے کے برابر عبادت کرنے کا اس کو ثواب اور فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، بندوں کو زیادہ عبادت میں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے دیکھو جمعہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 1 منٹ ایسی ہوتی ہے، ایک گھڑی کہ جس میں جو چاہے دعا کرو قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے وہ اللہ نے نہیں بتلایا۔ جمعہ کے دن لگ جاؤ پورا دن عبادت میں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر عصر اور مغرب کے بیچ میں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح شب قدر کب ہے وہ بھی اللہ نے فکس کر کے نہیں بتلایا، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے وہ تیسرے عشرے کی کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 21 23 25 27 29، اور دوسری گنتی کے اعتبار سے تو شروع سے لے کر اخیر تک کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رمضان کا پہلا مغفرت کا رحمت کا عشرہ گزر چکا، اللہ ہی اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، بہت جلدی یہ مغفرت کا عشرہ بھی نکل جائے گا، اور اب تیسرا عشرہ عن قریب شروع ہوگا، تو کم سے کم تیسرے عشرے کے اندر ہر رات کے اندر عبادت اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر شب قدر مل جائے تو ہم کیا دعا پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اسی لیے آخری عشرے کی راتوں کو بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز با جماعت صف اول میں پڑھ لیں۔ مغرب کے بعد سنت اور اوابین 6 رکعت پڑھ لے۔ یہ 6 رکعت اوابین میں دونوں ترتیب ہے، 2 سنت میں بھی آپ 2 اوابین کی نیت کر لو اور اس کے بعد 4 پڑھ لو، ٹوٹل 6 ہو گئے، یا کہ 2 سنت پڑھنے کے بعد الگ سے 6 پڑھو، اس طرح اوابین پڑھو۔ اور عشاء کے بعد تو ماشاءاللہ 20 رکعت تراویح تو ہم پڑھتے ہی ہیں، پھر وتر اور نفل پڑھتے ہیں، پھر تہجد کی نماز پڑھ لو، رات میں کچھ تلاوت کر لو، اللہ کے سامنے کچھ رو دھو لو، تہجد میں کچھ آنسو بہا لو۔ ہر رات میں اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ میرے والد مرحوم ایک عمل کیا کرتے تھے شب قدر میں، وہ میں آپ کو بھی بتلا دوں، بڑا کام کا، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ رمضان میں روزانہ مغرب کے بعد پہلی رمضان سے وہ صدقہ کرتے، نفل صدقہ، ایسے وہ اپنی گنتی سے زکوٰۃ جو تقسیم کرنی وہ تو ہوتی رہتی، لیکن رمضان کی رات میں روزانہ پہلے روزے سے لے کر عید کی رات تک مغرب بعد عشاء بعد کچھ فکس لوگ ہوتے تھے، ان کو نفل صدقہ دیتے۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو فرمانے لگے کہ دیکھو بیٹا، رمضان کی کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، اور ہم ماشاءاللہ مغرب عشاء فجر تہجد اوابین تراویح یہ سب تو کرتے ہی ہے، کوئی بھی رات ہوگی عبادت کی فضیلت تو ملنے ہی والی ہے، لیکن روزانہ نفل صدقہ اس نیت سے کرتا ہوں کہ کوئی بھی رات شب قدر ہو تو شب قدر میں نفل صدقے کا بھی ثواب مجھے مل جائے، اس نیت سے میں روزانہ رات کو رمضان میں نفل صدقہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے دربار میں رونے والا بنا دے، مانگنے والا بنا دے، سوال کرنے والا بنا دے۔ میں ایک بات اللہ کی توفیق سے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں پر ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بیان فرمایا قرآن میں کئی جگہوں پر، لیکن ایک جگہ روزے کے مسئلے اللہ نے بیان فرمائے۔ روزے کے مسئلے بیان کرتے کرتے بیچ میں ایک دم دوسرا ٹاپک بیان کر دیا۔ کیا ٹاپک بیان کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت کے اوپر بھی رمضان کے مسئلے ہیں، آیت کے بعد بھی رمضان کے مسئلے ہیں، اور بیچ میں یہ آیت الگ ٹاپک آ گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں بہت قریب ہوتا ہوں اور دعا کرنے والوں کی دعا کو میں خود قبول کر لیتا ہوں۔ نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ رمضان کے مسئلوں کے بیچ میں سوال اور دعا کی آیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ اس لیے کہ میرے بندو یہ مہینہ سوال کرنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مہینہ ہے، اس کی اہمیت بندوں کو سمجھائی جا رہی ہے، اسی لیے بیچ میں سوال کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے روزوں کی قدر عطا فرمائے، شب قدر کی عبادت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور بدر کا جو لیسن اور سبق ہے کہ اللہ کے سامنے اتنا رو کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے کا فیصلہ فرما دے، اس وقت ضرورت اس کی ہے امت کے واسطے۔ اللہ ہمیں اس طرح بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ذا الجلال والاکرام
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين 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 يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. www.attableek.com, the reviver of